السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم وحسن اللہ علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مہمانوں کے حقوق کے بارے میں ہے، رائٹس آف دا گیسٹس۔ تو اپنی بات کا آغاز میں اس حدیث سے کرنا چاہتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اف یو بلیو ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، آنر یور گیسٹ، تو اپنے مہمانوں کا اکرام کرو۔ اب اکرام کیسے کریں؟ یہ حدیث سے تو ہم سب لوگ واقف ہیں، پھر بھی ہم لوگ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جب ہم خود گیسٹ بن کے کہیں جاتے ہیں یا ہماری طرف جب لوگ مہمان بن کر آتے ہیں، ہم آئے دن یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مہمانوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو عزت اور اکرام جو مہمان ڈیزرو کرتے ہیں ہم انہیں نہیں دے پاتے، تو پھر مسئلہ ہمارے سمجھنے کا ہے۔ تو آج میں یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، ان پوائنٹس پہ، ان اسپیکٹس کو ہم ڈسکس کریں جو ہمارے بالکل ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ معاملات جو ڈیلی زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں، وہ سچویشنز جنہیں ہم صحیح سے ہینڈل نہیں کرتے ان فرنٹ آف دا گیسٹ۔ تو آپ یہ ٹاپک بھی آج کا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تمام باتیں اور وہ تمام کام جو ایک مہمان کے سامنے نہیں کرنا ہے، اس نہیں کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، رائٹ؟ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، جو مہمان کا سفر ہوتا ہے ہماری طرف آنے کا، وہ ہوتا ہے انویٹیشن۔ تو جو انویٹیشن ہے وہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ مہمان کو خود بلا رہے ہیں، آپ کسی کو مدعو کریں اپنی طرف، تو اس وقت آپ کی جو آواز ہے اس میں ایک ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی آواز ہی تھکی تھکی ہے، مرجھائی مرجھائی سی ہے، تو مہمان کہے گا کہ بہتر ہے کہ میں نہ جاؤں اور ان کے بوجھ میں اضافہ نہ کروں۔ تو آپ کی جو آواز ہے اس میں ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مہمان خود آپ کو فون کرے کہ جی آج ہم آپ کی طرف چکر لگا رہے ہیں۔ اس کیس میں یور ایکسائٹمنٹ شوڈ بی ڈبل۔ آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ جتنے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ انہیپی ہیں کہ دیکھ کے یار اتنی ایک تو اوپر سے گرمی، اوپر سے یہ مہمان، لیکن اس کو کور کریں، اس چیز کو کور کریں، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کور کریں، اور ڈبل ایکسائٹمنٹ شو کریں تاکہ اگلا بندہ ویلکم فیل کرے۔ اگر آپ کو وہ بندہ ہنٹ بھی دے رہا ہے کہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں یا ان قریب میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گا، اس ہنٹ کو سمجھ جائیے اور اس بندے کو ویلکم کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہو گئی دعوت۔ دعوت میں ہی اگر ہماری گردنیں جھک جائیں گی، ہماری آواز پست ہو جائے گی، ہماری باڈی لینگویج میں ایک گھبراہٹ آ جائے گی، تو اگلا بندہ بھی عزت دار ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے اور وہ آپ کی طرف آنے سے کترائے گا۔ خیر، آپ نے اسے انوائٹ کر لیا، اب وہ آپ کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اب دروازے پہ جو مہمان پہنچا ہے، ایک تو وہ مہمان ہے جو آپ نے جس کو مدعو کیا ہوا تھا یا جو انفارم کر کے آیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مہمان ہمیں سرپرائز دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے ہمارے اس انڈو پاک کے معاشرے میں؟ چلو شکر ہے تمہیں ہماری یاد آ گئی، اچھا آج تو بڑی بات ہے، بڑے لوگ آئے ہیں۔ ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم، اس کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ تان و تشریح، اللہ مستعان۔ اور پھر ہم لوگ کیا اس کی ایکسکیوز دیتے ہیں؟ آئی واز جسٹ جوکنگ۔ تو ہمارے یہ معاشرے میں بہت کامن سی چیز ہے کہ ہم بہت سارے گناہ زبان کے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سارا کچھ مذاق پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا، اللہ مستعان۔ تو آپ اسے ویلکم کریں کہ جی تم آتے ہی نہیں ہو، گلے شک پہ شروع کر دینا۔ بھائی اب وہ بندہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم واقعی نہ آئے؟ اسے ویلکم کریں اور السلام علیکم کہیں، اس کو اس پہ سلامتی بھیجیں اور اسے ویلکم کریں، اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ یہ بہت پیارا کلچر ہے اور یہ ہمارا اپنا کلچر ہے، یہ کوئی خالی عربس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسلام میں مہمانوں کی بہت تکریم ہے، بہت آنر ہے۔ اس کے بعد اس کو لائیں، بٹھائیں، اور ایسی جگہ پر بٹھائیں جہاں آپ خود بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اس کو اپنے گھر کی بیسٹ جگہ پہ بٹھائیں۔ اگر آپ کا ڈرائنگ روم بیسٹ جگہ ہے تو آپ اس کو وہاں پہ بٹھائیں اور اس سے کمفرٹیبل کریں۔ گرمی ہے تو اے سی لگائیں، سردی ہے تو بھی انورٹر ہے تو وہ لگائیں، ہیٹر ہے وہ لگائیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز اے سی سے مجھے یاد آئی، جو ہماری بجلی کا بل ہے وہ مہمان کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا۔ اگر آپ وہاں پر اس کے لیے اے سی سوئچ آن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہنے جی ہمارا بڑا بل آیا اس دفعہ، بجلی تو بڑی مہنگی ہو گئی ہے، توبہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، ہم تو بڑی مشکلوں سے بجلی کا بل دیتے ہیں، تو وہ مہمان کیا کرے گا؟ وہ مہمان شرم سے اے سی کا ریموٹ لے گا اور اسے بند کر دے گا۔ اور اگر بیچارہ بند کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اگلا برا منا جائے گا، تو بیچارہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ میں آیا ہی کیوں کہ میرے لیے اے سی آن کرنا پڑ گیا۔ تو آپ اپنی بجٹس اور اپنی یہ پلاننگز جو ہیں اس کو اپنے تک محدود رکھیں۔ مہمان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، اس بیچارے نے 15-20 منٹ بیٹھنا ہے یا گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھنا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا بجلی کا بل نہیں بڑھ رہا۔ البتہ جو بجلی کا بل آپ پے کریں گے اس میں جو مہمانوں کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت اجر و ثواب دیں گے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جب کھانے کے ٹیبل پہ،
کھانے کے ٹیبل پہ تو ماشاءاللہ ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہی پالیٹکس ہوتی ہے، جس کو ہم کچن پالیٹکس کہتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پالیٹکس کہتے ہیں. اب مہمان کے سامنے کیا کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا ہے. اگین مہنگائی ہو گئی ہے، گروسری بہت مہنگی ہو گئی ہے، یا پھر یہ اف کی جو ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے، یہ جو ہماری جو ٹریڈیشن ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ لوگوں کو لگے گا کہ میں لیڈیز کو کرٹیسائز کروں، کیونکہ عام طور پہ لیڈیز کوکنگ کرتی ہیں اور لیڈیز میں یہ عادت ہوتی ہے. خیر ہوتی بھی ہے، اور ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اندر ایک چینج لے کر آ سکیں. لیکن آج کل ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے بھی کافی ایشوز ہیں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر. جیسے فار ایگزامپل اگر نان لانی ہے، روٹیاں لانی ہے، تو گیسٹ کے سامنے لیٹ سپوز اگر 2 میل ممبرز ہیں ہوسٹ میں، تو وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. بھائی ایک کہے گا تم لاؤ، دوسرا کہے گا تم لاؤ. اینڈ میں مہمان تھک ہار کے کہے گا کہ بھائی میں ہی لے آتا ہوں. تو کائنڈلی جب مہمان بیٹھا ہو اسے ویلکم فیل کروانا ہے. آپ کہیں جی ہم تو ویلکم فیل کرواتے ہیں، بھائی وہ آپ کے ایکشنز، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے فیشیل ایکسپریشنز، آپ کی ٹون، آپ کے الفاظ، ان ساری چیزوں سے وہ جج کرے گا یا اسیس کرے گا کہ آپ اس کے آنے سے خوش ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح مہمان کی موجودگی میں آپس میں لڑائی کرنا، نوکروں کو بلا وجہ ڈانٹنا، بچوں کو بلا وجہ ڈانٹنا، یہ سارے سائنز ہیں کہ آپ اس کے آنے سے فرسٹریٹڈ ہیں اور وہ ویلکم فیل نہیں کرے گا. جیسے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ چیز سکھائی ہے کہ اگر آپ 2 نوجوان آپس میں لڑیں گے ایک بزرگ کے سامنے، تو وہ بزرگ کی انسلٹ ہے، آپ کی آپس کی انسلٹ نہیں ہے. تو اسی لیے مہمان کو ایک خوشگوار ماحول دیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر آیا ہے، اسے ایک اچھا ماحول بھی دیں اور ایک اچھا میسج بھی دیں. اللہ اکبر. اس کے بعد میں ایک پوائنٹ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ مہمان کو سرو کیا کریں. اللہ اکبر. کئی لوگ جو اسلامک ٹیچنگز ہوتی ہیں، اسلامک پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ بڑی اچھی جگہ پہ ان کو فٹ کرنے کا آرٹ آتا ہے. جیسے کہ اگر مہمان کے سامنے کچھ سرو کرنا ہے تو انہیں فضول خرچی یاد آ جاتی ہے. جب وہ اپنے لیے آئی فون 17 پرو میکس لے رہے ہوتے ہیں وہ فضول خرچی نہیں ہوتی، لیکن مہمان کے لیے اگر 4-5 ہزار روپیہ خرچ ہو جائے تو وہ فضول خرچی ہے. تو پھر اس عمل کو کیا کہیں گے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 مہمان آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کیا روسٹ کرتے ہیں؟ کاف، یعنی کہ میٹ، اور میٹ میں بھی کاف، یعنی اتنا زیادہ میٹ ہی از روسٹنگ فار دا گیسٹس. اور وہ گیسٹ کون ہیں؟ آپ سب لوگ قرآن پاک سے واقف ہیں، قرآن کی ٹیچنگ سے. وہ گیسٹ اسٹرینجرز تھے، یعنی کہ انجان لوگ. انجان لوگ جب مہمان بن گئے تو ان کے لیے میٹ روسٹ ہو رہا ہے which requires a lot of effort and resources. تو کیا نعوذ باللہ آپ اس کو اسراف کہیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ بیسٹ سے بیسٹ سرو کریں. ہمارے فریجز بھرے ہوئے ہیں، ہماری الماریاں بھری ہوئی ہیں، ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں. اپنی استطاعت کے مطابق جو بیسٹ فوڈ آپ انہیں کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں. اور اگر کبھی ٹائم کی شارٹیج ہے تو یو کین جسٹ آرڈر دا فوڈ، رائٹ. اور اس کے بعد کھلائیں کیسے، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. آپ نے ران منگوا لی، آپ نے دمبا روسٹ کر لیا، آپ نے لازانیہ سرو کر دیا، پائے نہاری منگوا لی، پیزاز منگوا لیے، پیسٹریز منگوا لی، لیکن آپ کس طریقے سے مہمان کو پیش کر رہے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بہترین سے بہترین اگر مشروب پلاؤں لیکن گلاس گندا ہو تو آپ کبھی نہیں پئیں گے. اسی طریقے سے آپ نے کھانا اچھا اگر منگوا بھی لیا ہے یا بنا بھی لیا ہے، اگر آپ اس کو مہمان کے آگے ڈالیں گے تو وہ کبھی نہیں کھانا پسند کرے گا. انسان اور جانور میں کوئی تو فرق ہوتا ہے نا. جانور بھی اس کھانے کو زیادہ اچھی طرح سے انجوائے کرتے ہیں جو انہیں پیار سے کھلایا جائے. یہ تو پھر انسان ہے اور وہ مہمان ہیں جو رحمت بن کے آپ کے گھر میں آئے ہیں. انہیں عزت سے کھلائیں، احترام سے کھلائیں. اور ان کے سامنے یہ باتیں کرنا کہ جی میں تو پورا دن بس وہ اس نے نوالا منہ میں ڈالا ہی ہے، ساتھ ہی شروع ہو جانا جی میں تو پورا دن لگی رہی کچن میں تو بڑا تھک گئی. ہسبینڈ بھی شروع ہو جائے کہ ہاں جی بس وہ گرمی بڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، صبح کی لگے ہوئے ہیں. یعنی اس کو شرمندہ کرنا، وہ نوالا ابھی اس نے منہ میں ڈالا نہیں ہے. اسی طرح پھر جو گروسری ہے اس کی پرائسز پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جی گروسری بہت مہنگی ہو گئی ہے، فلاں چیز بڑی مہنگی ہو گئی ہے. یعنی کہ یہ ایک جوک بھی مشہور ہے نا کہ جو چیز منہ میں ڈالنے لگے اس کی پرائس میزبان ڈسکس کرنا شروع کر دے. آپ امیجن کریں کہ مہمان کے شوز میں آئیں تو اس مہمان پہ کیا بیتے گی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے کہ جب چکن بنتا ہے یا کوئی بھی اچھی کوئی اس طرح کی ڈش بنتی ہے تو جو اس میں سے بیسٹ بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے لیے بچا رہے ہوتے ہیں، بیسٹ پیسز ہم اپنے لیے بچا رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ پڑا ہوتا ہے، مہمان اور مانگ لیتا ہے کہ ہماری طرح کے بھی بے شرم مہمان ہوتے ہیں، وہ منہ سے مانگ لیتے ہیں کہ بھائی بڑا مزے کا بنا ہے تو کوئی اور ہے تو کائنڈلی دے دیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی ختم ہو گیا. پہلے تو جھوٹ گناہ کبیرہ،
اللہ اکبر. دھوکہ دہی, منافقت. اور اس کے اوپر سے ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس اتنا کھانا کچن میں پڑا ہوا ہے, مہمان منہ سے مانگ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے, اور دوسری طرف وہ انصاری, اللہ اکبر, جن کے گھر مہمان آتے ہیں, وہ اپنی مسز سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے ہے, مہمانوں کو سرو کرنا ہے. کیا فرماتی ہیں ان کی اہلیہ؟ وہ فرماتی ہیں کہ بچوں کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے ہے. کہتے ہیں بچوں کو سلا دینا اور مہمانوں کے لیے لے آؤ. اللہ اکبر. ہماری تو بچوں میں جان ہوتی ہے, ہم تو بچوں کے نام پہ سود کھاتے ہیں, ہم تو بچوں کے نام پہ رشوتیں کھاتے ہیں, بچوں کے نام پہ حرام کھاتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں ناحق. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلا دو بچوں کو, گھر میں مہمان آیا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اب وہ دونوں رہ گئے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ویسے تو ہم اتنی قربانی کا جذبہ رکھتے ہی نہیں, اللہ مستعان, لیکن اگر کبھی کوئی قربانی مہمان کے لیے دینی پڑ جائے, کبھی رات جاگنی پڑ جائے, کبھی بغیر اے سی والے کمرے میں سونا پڑ جائے, کبھی کم کھانا پڑ جائے, یا ہماری فیورٹ بوٹی مہمان ڈال دے, ہم تو وہ بھی جتاتے ہیں, ہائے میری بوٹی کہاں گئی, ہائے میں تو کھاتی لیگ پیس ہوں, ہائے میں تو کھاتی یہ والا پیس ہوں. اللہ اکبر. اور وہ انصاری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو سلا دو. اور پھر اس چیز کا بھی احساس ہے کہ ہم نے مہمان کو فیل نہیں ہونے دینا, تو مہمان کو یہی آئیڈیا دیا گیا کہ بچے سیر ہو کے سو چکے ہیں. اور اب لیکن ایک پرابلم تھی کہ مہمان کو کمپنی بھی دینی تھی, ایسا تو نہیں مہمان کو کھانا ڈال کے خود چلے گئے. اب مہمان کو کمپنی دینی ہے, ساتھ بیٹھے ہیں, اب وہ مسئلہ ہے, مہمان دیکھے گا, کہے گا یہ خود نہیں کھا رہے, سمجھ جائے گا کہ ان کے پاس کم تھا. کہا کہ چراغ کو بجھا دو, روشنی کم سے کم کر دو, مہمان کی طرف تھوڑی بہت روشنی ہو, ہم اندھیرے میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں, تاکہ مہمان ریلیکس رہے کہ چلو میرے ساتھ کھا رہے ہیں, اور کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ مہمان انسلٹڈ فیل نہ کرے, مہمان کو کمپنی میں مل جائے اور پردہ بھی رہ جائے, اور مہمان کو بالکل برا محسوس نہ ہو. اللہ اکبر. آئیے ہم سب اپنے گہروانوں میں جھانکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا رویہ کیا تھا مہمانوں کے ساتھ, اور ہمارا رویہ کیا ہے. اب بہت سارے لوگ, میرے بھائی ساتھی یہ سوچ رہے ہوں گے, میری بہنیں, جی ہمارے ہاں مہمانوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے. آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ اس کی سیریز میں اس کے بعد مہمانوں کے جو فرائض ہیں, جو آداب ہیں, کسی کے گھر اگر آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں, اس پہ بھی بات ہو.